تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں سر، اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا جو کل ایک طویل ملاقات ہوئی ہے؟ دیکھیں، بڑے عرصے سے علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات یہ گورنمنٹ الاؤ نہیں کر رہی تھی، تو اس پہ پھر انہوں نے کورٹ آرڈر لیا. چیف منسٹر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، اور بہت سے معاملات ہیں جس پہ خان صاحب کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو کوئی خاص ایجنڈا نہیں تھا. وہ جو بزنس ایز یوزل بہت ہفتے گزر گئے تھے جس سے ان کی ملاقات ڈیو تھی، اور وہ اپنے یوزل حساب کتاب میں ہوئی. کوئی اسپیشل ایجنڈا نہیں تھا. شیخ صاحب، کورٹ کے بہت سارے آرڈرز پہ عمل نہیں ہوتا، لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا. تاثر یہ گیا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کو ایک پیغام دے کر بھیجا گیا تھا کہ وہ 4 اکتوبر کے جو احتجاج ہے اس کو ملتوی کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو منائیں. ایسی کوئی بات تھی؟ بالکل غلط ہے. اس میں کسی قسم کی بھی سچائی نہیں ہے. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کے وہاں جانے سے پہلے احتجاج کا اعلان ہو گیا تھا، اور وہ اپنے لوگوں کی ذمہ داری لگانے کے بعد وہاں پہ پہنچے تھے، میٹنگز کر چکے تھے. تو یہ دس از رانگ امپریشن، جو لوگ یہ دے رہے ہیں وہ معذرت میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں. شیخ صاحب، کوئی ایسی بات 4 اکتوبر کا احتجاج اپنے معمول کے مطابق ہو رہا ہے؟ جی اچھا، تو شیخ صاحب اب جو صورتحال بن رہی ہے شہر اقتدار میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینر آج سے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، مختلف جگہوں سے جو ہے وہ چوک کیا جا رہا ہے، یعنی بند کر دیا جائے گا. اسلام آباد میں داخلی راستے بند کر دیے جائیں گے. آج جو ریڈ زون ہے اس کو بھی سیل کیا گیا ہے. تو یہ صورتحال ایک ایسے وقت میں خراب ہونے جا رہی ہے کہ جب ایس سی او سر پہ کھڑی ہے اور حکومت بڑی کنسرن دکھائی دیتی ہے. وزارت داخلہ کا آج اجلاس بھی ہوا ہے کہ یہ ایک وقت میں مختلف ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں اور ان کے ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، اسلام آباد کو بند کر رہے ہیں. یہ کیا منظر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین منظر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. جس ملک میں 83 سالہ بوڑھی ماں کو اٹھا کے لے جایا جائے دہشت گردی کے پرچے میں، اور عدلیہ اور پارلیمنٹ پہ شب خون مارنے کی کوشش کی جائے، ایک آئینی ترمیم لائی جائے جس کا سول مقصد عمران خان کو ملٹری ٹرائل کروانا اور پی ٹی آئی کو بین کرنا اور ایکسٹینشن لینا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی سربراہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کا سارا جو ایکس رے ہے وہ ان کے سامنے ہوتا ہے. ان کی ڈپلومیٹک کور ان کو تمام بتا دیتی ہے کہ اس ملک کے کیا حالات ہیں. جو حالات رول آف لا کے حوالے سے اس وسطائی حکومت نے پاکستان کے بنا دیے ہیں، اس کے بعد آپ کیا فراڈ کرنا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے. ہمارا احتجاج تو آلریڈی دیکھیں نا، ہم تو احتجاج کر رہے ہیں آزاد عدلیہ کے تحفظ کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے. تو یہ آئینی ترمیم نہ لے آتے تو ہم احتجاج کا اعلان نہ کرتے. یہ ججوں کو زبردستی کمیٹیوں میں سے اور بینچز میں سے نہ علیحدہ کرتے تو ہم احتجاج کا اعلان نہ کرتے. یہ آئین کی روح کو اور اس کے بیسک فلسفے کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرتے تو ہم احتجاج نہ کرتے. ہم جس چیز کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں وہ تو دیٹس اے ریئیکشن، اینڈ ریئیکشن جو ہے وہ اس ایکشن کی وجہ سے سامنے آیا جو حکومت کرنا چاہتی ہے، جس لیے وہ پارلیمنٹ سے ایم این ایز کو اغوا کرواتی ہے، جس لیے ہمارے لوگوں کو پنجاب ہاؤس میں رکھا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا صورتحال جو ہے یہ حکومت کو سمجھنی چاہیے کہ ان کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو مینٹین کرنا. ہم تو اپنے حق کے لیے آئینی حق استعمال شیخ صاحب، کیا لیڈرشپ کو یا عمران خان کو کسی بھی ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ براہ کرم ان تمام وجوہات کے پیش نظر اپنا احتجاج کچھ دن کے لیے مؤخر کر دیں؟ نہیں جی نہیں، کسی کی ضرورت ہے خان کو یہ پیغام ایسے پہنچائے؟ ضرورت ہوئی تھی نا، اعظم سواتی صاحب کے ذریعے صبح 7 بجے ہوئی تھی، تو وہ تو دیکھیں نا، جب 7 بجے آپ بھائی ہیں میرے، 7 بجے جب جیلیں کھلوائی جاتی ہیں وہ میرے یا اعظم سواتی کے کہنے پہ تو نہیں کھلوائی جاتی ہیں نا. وہ تو کسی اور کی جو طبیعت تھی وہ ڈھیلی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے ہیلپ سارٹ کی، اور وہ پاکستان کے نام پہ اور پاکستان میں امن کے نام پہ خان نے ایک ڈیٹ چینج کر دی. مگر اس کے بعد جو انہوں نے این او سی دے کے جس طریقے سے ڈاج کیا ہمیں، جس طریقے سے راستے بند کیے، چیف منسٹر پہ ایف آئی آرز دی، بلا اشتعال انہوں نے جو شیلنگ کی اس رات کو اور جو تماشا بنایا ہمارے لوگوں کو گرفتار کر کے، اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے احتجاج کی توقع رکھیں. وہ تو ایک پرامن جلسہ تھا، اب یہ پرامن احتجاج ہے. جب آپ این او سی دے کے پرامن جلسوں کے اندر امن کو خراب خود کریں گے،
عوام کو خود تنگ کریں گے تو پھر روندے دھوندے کیوں ہو احتجاج یا فلانا ہے ٹھیک ہے. پھر جب آپ لوگوں کے رائٹس کو دباتے ہیں اور ان کی زبان زبردستی بند کرتے ہیں پھر لوگ احتجاج ہی کرتے ہیں نا. شیخ صاحب آپ کو یاد ہوگا 2014 کے دھرنے میں جب چینی صدر کا دورہ ملتوی ہوا تھا اس کا الزام آج تک دیا جاتا ہے آپ کو. کیا آپ اسی نوعیت کا ایک اور الزام سہنے کے لیے تیار ہیں کہ جی آپ نے ایس سی او کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی؟ سر یہ الزام کی پالیٹکس میں ہم نہیں پڑھتے. ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ عدلیہ آزاد ہو. یہ آئینی ترمیم ہے, اس کا راستہ روکا جائے کیونکہ اس میں یہ بیسک رائٹس کو جو ہے وہ چھیڑنا چاہتے ہیں. آرٹیکل 863A 199. تو ہمارے لیے اس سے امپورٹنٹ اور کوئی چیز نہیں ہے. سیدھی بات ہے. آپ کس نیک نامی کی بات کرتے ہیں جب ملک میں انصاف نہیں مل رہا ہے, جب ریٹائرڈ ججز کے نیچے آپ سرونگ ججز کو ماتحت عدالت میں بنا کے لگانا چاہتے ہیں, جب آپ بیسک رائٹس روکنا چاہتے ہیں, جب آپ جو ہے MNAs کو اغوا کر لیتے ہیں, پھر آپ سمجھتے ہیں ہمارے لیے پرائورٹی یہ ہے کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا. اپنا گھر جو ہے وہ ان آرڈر ہے نہیں اور ہم باہر والوں کی جو ہے وہ فکر کرتے پڑے. پہلے تو سانو تو انصاف دیو, پہلے ہمارے ساتھ تو انصاف کریں, باقی کہانیاں تو بعد میں ہوگی نا. صحیح ہے. شیخ صاحب آج اسی معاملے پر ایک اسلام آباد میں احتجاج بھی ہوا ہے. شاعر دستور پہ وکلاء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک جو ہے وہ بڑا زوردار احتجاج کیا. یہ بتائیے کہ ایک وکیل سید مستفین کاظمی یہ چیف جسٹس کے سامنے چلے گئے اور انہوں نے وہاں پر جا کر جو کچھ کہا اس کو چیف جسٹس نے بدتمیزی سے تعبیر کیا اور کہا کہ یہ بدتمیزی کی گئی ہے, اور پھر ان کو باہر بھی نکال دیا گیا. انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. کیا پی ٹی آئی کی انہیں حمایت حاصل ہے جو کچھ آج انہوں نے کیا؟ جی بالکل. مجھے نہیں اندازہ کہ وہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا نہیں ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہر وہ شخص جو آزاد عدلیہ کے لیے کھڑا ہے وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے, چاہے کوئی وکیل ہے چاہے کوئی عام عوام, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں عدلیہ کا تحفظ ہر پاکستانی پہ فرض ہے, اور ہر وہ شخص جو اس جنگ میں ہمارے ساتھ ہے ہم اسے اپنا ساتھی سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کا تعلق ILF سے ہی ہو, میری شناسائی ان سے اس طریقے سے نہیں ہے, مگر he spoke his heart out. So what's wrong with it? صحیح ہے. شیخ صاحب جو آپ کی ملاقاتیں مولانا سے ہوئی ہیں یا مولانا کی انٹریکشنز میڈیا کے ساتھ ہوئی ہیں اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ مولانا شاید موجودہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے تو حامی نہیں ہیں لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کے حامی دکھائی دیتے ہیں. آپ کی کن چیزوں پر ابھی تک مولانا سے اتفاق ہے, اور کیا اگر مولانا کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اس نقطے پر ہم آپ کے ساتھ؟ ہم دیکھیں ذاتی طور پہ ہم بالکل بحیثیت پی ٹی آئی ہم کسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حق میں نہیں. اچھا, ایز سمپل ایز. بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہے ہی از اسٹینڈنگ ویری اسٹرانگ. انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ وہ اپنا کندھا جو ہے عدلیہ کے خلاف یا پاکستانی عوام کے رائٹس کے خلاف نہیں استعمال ہونے دیں گے, جمہوریت کے خلاف نہیں استعمال ہونے دیں گے, اور ہمیں ان کی بات پہ یقین ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے ایک موقف ہے اس پہ ہم ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اسی حوالے سے راجہ صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور کامران مرتضیٰ دونوں بیٹھ کے آپشنز دیکھ رہے ہیں. But we are not for any amendment. We are against any amendment right now.